بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، یتیموں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، خطا کار سے درگزر کرنے والا، بداندیش کے دل میں گھر کرنے والا، قبائل کو شیر و شکر کرنے والا، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ اس نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں کروڑوں درود و سلام کہ جس کی سیرت ہمارے لیے مشعل راہ ہے، جس کی فالوونگ ہمارے لیے دنیا میں بھی سکسیس اور آخرت میں بھی عزت کا باعث ہے۔ بہت یہ ویلیوبل بات ہے جسے ہم اکثر اگنور کر جاتے ہیں۔ سنن نبوی طریقہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہمارا طریقہ، ہمارا شعار، ہمارا وتیرہ، ہماری پہچان اصل ہے۔ ہمیں اپنی پہچان سے نہیں ہٹنا، ہماری جو آئیڈینٹی ہے ہمیں اس سے نہیں ہٹنا۔ کلچرل پوائنٹ آف ویو سے ہمیں فریڈم کی اجازت دی گئی، ہم سے ہماری ریاست بھی ریپریزنٹ ہونی چاہیے، لیکن سب سے پہلے ہمارے عمل سے، ہماری معمولات زندگی سے، چال چلن سے، قول سے، ہمارے جو کام ہیں معمولات زندگی کے، ان سے ہماری تہذیب، یعنی کہ جو اصل تہذیب جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملی۔ اس میں محض یہ نہیں کہ سنن نبوی میں نعوذ باللہ کوئی ایسی بات ہمیں ملتی ہے کہ جو آج کے دور کے تقاضوں سے ہٹتی ہے، یا موجودہ عصر حاضر کی جو ریکوائرمنٹس ہیں، عصر حاضر کی جو ٹرینڈنگز ہیں جب ہم بات کرتے ہیں تو ان سے کچھ ہٹ کر ہے۔ باخدا زندگی گزارنے کا سلیقہ، تہذیب، ڈھب اور آداب اس رسالت مآب سے ہمیں ملے۔ کسی بھی مذہب میں جائیں گے آپ بولیں گے پاؤں میں جوتا کیسے پہننا ہے، وہ کہیں گے آپ کا پرسنل میٹر ہے، آپ جیسے چاہیں پہن لیں، مگر ہمارا مذہب چونکہ مذہب نہیں ہے، مذہب کے ساتھ ساتھ دین ہے، مکمل دین۔ ہمارے نبی نے ہمیں بتایا کہ پیر میں جوتا کیسے پہننا ہے، ہمارے نبی نے ہمیں بتایا بڑوں سے کیسے بات کرنا، ہمارے نبی نے ہمیں بتایا بچوں سے کیسے شفقت برتنی ہے، ہمارے نبی نے ہمیں بتایا لین دین کیسے کرنا ہے۔ آپ کی پوری زندگی، یعنی میں کتنی مثالیں دوں، کمپلیٹ آپ کا وے آف لائف آپ کو نبی محترم نے 40 برس تو صرف انسان بتایا، انسان کیا ہوتا ہے، اور پھر 23 برس کے کم و بیش عرصے میں آپ نے بتایا کہ مسلمان کیا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، میں کیا پوری امت، بین المذاہب کی بات کی جائے، ہر مذہب کا باسی، ہر مذہب کا ماننے والا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خراج سلیوٹ پیش کرتا ہے۔ اور آج ہم بھی آپ کی بارگاہ میں خراج پیش کرتے ہوئے عہد حاضر کے محترم مقتدر علماء کرام سے آپ کی کروائیں گے ملاقات، جن میں مفتی احسن نوید نیازی صاحب اور جناب مفتی سید زیغم علی گردیزی شاہ صاحب ہمارے درمیان تشریف فرما ہے۔ مفتی صاحب قبلہ، میں آغاز کر رہا ہوں اس بات سے کہ ظاہر ہے ہم سیرت طیبہ کے جو معنوی اطلاق کی بات کریں گے تو ان ڈیٹیل اس کا ریویو چاہتا ہوں کہ اس کا معنوی اطلاق کیا ہوتا ہے، کیا مفاہیم ہیں، کیا ہمیں کیسے سمجھنا چاہیے اس کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیبی محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ دیکھیں، لفظ سیرت کا اگر ہم ایک اوور ویو کریں، جائزہ لیں ایک، تو لفظ سیرت کے جو بنیادی معنی ہیں، جن معنی میں یہ استعمال ہوتا ہے، وہ 4 معنی ہیں جو ہمیں لغت میں ملتے ہیں سیرت کے۔ ایک تو لفظ سیرت کا مطلب ہوتا ہے چلنا، الضرب من السیر، چلنے کی مخصوص صفت یا چلنے کی مخصوص نوعیت یا چلنے کی مخصوص کیفیت یا چلنے کی مثال، الضرب من السیر۔ دوسرا معنی جو ہے وہ سیرت کا ہے الطریقہ، طریقہ کار جسے ہم کہتے ہیں، طریقہ کہہ لیں، طریق کہہ لیں۔ تیسرا معنی سیرت کا ہمیں ملتا ہے حیت، کسی بھی چیز کی جو حیت ہوتی ہے اسے جو ہے وہ سیرت کہتے ہیں۔ اور چوتھا معنی سیرت کا ہے سنت، ٹھیک، السنہ۔ جب ہم لفظ سیرت کو کتب لغت کے اندر دیکھتے ہیں تو جو اس کے مدلولات ہیں وہ ان 4 کے اندر منحصر ہیں، یعنی جہاں بھی استعمال ہوا ہے ان 4 میں سے کسی نہ کسی معنی میں استعمال ہوا ہے۔ سنت، طریقہ، ضرب من السیر اور حیت، یہ 4 معنی ہیں۔ بنیادی طور پر یہ جو ہے وہ سیرت جو ہے یہ سارا یسیرو سیرتن، اصل میں چلنے سے ہی ہے۔ باقی معنی میں یہ منقول ہوا ہے، جیسے طریقہ کے معنی میں بعد میں منقول ہوا ہے، اصل میں نقل ہو کر وہاں گیا، اصل میں چلنے کے لیے۔ اور یہی وجہ ہے کہ شروع میں جب حضور جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے لیے جو اصطلاح استعمال ہوتی تھی اور جو کتابیں باقاعدہ لکھی جاتی تھیں، ان کے لیے لفظ استعمال ہوتا تھا مغازی۔ مغازی غزوہ کی جمع ہے، مغازی غزوات، کیونکہ غزوہ کے اندر بھی چلا جاتا ہے، چل کے جاتے ہیں تو اس لیے اس کے لیے اصطلاح استعمال ہوتی تھی مغازی۔ اسی طرح مشاہد بھی کہتے ہیں غزوات کو۔ تو جو اولین کتب ہیں ان کے اندر فوکس کیا گیا ہے حضور جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے غزوات پر، حضور کے مشاہد پر، جہاں حضور تشریف لے کر گئے ہیں، چل کر گئے، موومنٹس چل کر جہاں گئے ہیں، تو اس کے جو متعلقات ہیں۔ پھر آہستہ آہستہ اس کے جتنے متعلقات ہیں وہ سارے کے سارے اصطلاحی طور پر بھی اس میں آنا شروع ہو گئے، ضم ہونا شروع ہو گئے، اور ہمیں جو اصطلاح نظر آتی ہے بنیادی طور پر علامہ ابن ہشام رحمہ اللہ 2 صدی ہجری کے مشہور بزرگ ہیں، ان کی کتاب ہے سیرت الرسول۔
وہ جو ان کی کتاب ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے بنیادی طور پر جو باقاعدہ ایک لفظ تو پہلے بھی یہ استعمال تھا، لیکن جو باقاعدہ انہوں نے ایک اصطلاح کی صورت دی ہے اس کو، سیرت کے لفظ کو، وہ انہوں نے دی، اور ان کے بعد آنے والے جتنے بھی ہیں وہ سارے ان کے فالوورز ہیں اس معاملے میں۔ پھر اس کے جو ہے اطلاقات کے اندر بڑی وسعت آ گئی، وہ تمام چیزیں یعنی مطلق طریقہ کے معنی میں پہلے صرف چلنا تھا، پھر چلنے سے جو ہے وہ طریقہ، حیت، وہ ساری چیزیں اس لفظ کے اندر آ گئیں اور اس موضوع کے اندر سمو دی گئیں۔ یعنی اب اگر ہم اس کو ڈیفائن کریں سیرت کو تو اس طرح کریں گے کہ حضور جان عالم علیہ السلام کے یوم مولد سے لے کر یوم وصال تک حضور جان عالم علیہ السلام کے تمام معاملات، جملہ احوال، خصائل، فضائل، شمائل، آپ کے نسب کی کیفیات، آپ کے دیگر جتنی بھی چیزیں جو آپ سے متعلق ہیں، آپ کے جملہ متعلقات، چاہے وہ آپ کے اہل بیت کا معاملہ ہو، چاہے وہ آپ کے اصحاب کا معاملہ ہو، چاہے وہ آپ کی سواریوں کا معاملہ ہو، چاہے اس کا تعلق آپ کے ماکولات اور مشروبات کے ساتھ ہو، چاہے اس کا تعلق آپ کے ملبوسات کے ساتھ ہو، چاہے اس کا تعلق آپ کی عادات کے ساتھ ہو، چاہے اس کا تعلق جو آپ کے غزوات کے ساتھ ہو، چاہے اس کا تعلق آپ کے سفر کے ساتھ ہو، چاہے اس کا تعلق آپ کے حضر کے ساتھ ہو، چاہے اس کا تعلق آپ کے اخلاق کے ساتھ ہو، یعنی جو کسی بھی زاویے سے جو چیز آپ سے متعلق ہے وہ ساری کی ساری اب دائرہ سیرت کے اندر شامل ہے، ضم ہے۔ تو اب سیرت کا عنوان جو ہے بہت وسیع عنوان ہے، یعنی اتنا وسیع عنوان ہے، آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ قرآن مجید فرقان حمید بھی سیرت کا جز، کیونکہ وہ حضور جان عالم علیہ السلام جس کی دعوت لے کر ہے اور جو کتاب آپ پر نازل ہوئی ہے اور جس کتاب کی آپ نے تشریح فرمائی ہے اور جو آسمانی صحیفہ آپ لائے ہیں تو اور آپ کا معجزہ بھی ہے، تو یہ آپ سے اس کا تعلق ہے، تو وہ سیرت کا جز ہو گئی، حدیث ساری سیرت کا جز ہو گئی۔ تو یعنی سیرت کے اور جتنے علوم و فنون جن کا تعلق آپ کے ساتھ ہے وہ سارے کے سارے کس میں آ گئے؟ سیرت میں آ گئے۔ تو سیرت کا ایک واسٹ سینیریو ہے، بہت اس کا کینوس بہت بڑا ہے، اس کو کسی محدود اینگل پہ آپ نہیں دیکھ سکتے۔ ہاں ان میں سے شروع میں علماء اسلام نے مطلقاً جو ظاہر مانوی اطلاق علماء اسلام نے الگ الگ بھی باقاعدہ کتابیں لکھی ہیں سیرت کے زاویوں پر، ہر زاویے پر۔ شروع میں تو ایسا ہی تھا زیادہ تر کہ جن چیزوں کا تعلق آپ کے شمائل کے ساتھ ہے، آپ کے خلقی اوصاف کے ساتھ، یعنی آپ کے سراپے کے ساتھ، تو اس کو شمائل کے عنوان سے الگ کتابیں اس پہ لکھی گئیں، جیسے امام ترمذی کی شمائل مشہور ہے۔ پھر جو آپ کے دلائل ہیں، جن چیزوں کا تعلق دلائل کے ساتھ ہے، کتب دلائل الگ سے مشہور، معجزات پر کتب الگ سے مشہور، خصائص پر الگ سے کتابیں، یعنی سیرت کے ہر زاویے پر الگ سے بھی کتابیں لکھی گئی ہیں، اور من حیث الجموع بھی سیرت پر بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں۔ یعنی دنیا کا مخدوم ترین موضوع، وہ موضوع جس کی سب سے زیادہ خدمت کی گئی ہے، وہ حضور جان عالم علیہ السلام کی سیرت طیبہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حضور کی سیرت طیبہ سے ہمیں اخذ فیض کرنے کی، اسے اپنانے کی اور اسے چار دانگ عالم میں عام کرنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ آمین، اللہم آمین۔ بہت خوب مفتی صاحب۔ میں مفتی سید زیغم علی گردیزی شاہ صاحب سیرت طیبہ کی اہمیت کو میں قرآن مجید فرقان حمید سے اگر تلاش کروں تو شاہ نیاز بے نیاز بریلوی کا مطلع ہے کہ الف لام میم سے لے کر والناس تک یار کو ہم نے جا بجا دیکھا، کہیں ظاہر کہیں چھپا دیکھا، یاسین کہیں طٰہٰ کہیں حق کی صدا تم۔ سورۃ الاحزاب میں بھی آپ کی سیرت کے حوالے سے میں چاہتا ہوں اہمیت کی بات ہوئی ہے، اس پہ کچھ روشنی اگر ڈالی جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ بہت شکریہ سلمان بھائی۔ پورے قرآن پاک میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی اہمیت اور فضیلت کو بیان فرمایا گیا، اور زندگی کے کسی بھی شعبے میں کامیابی کو اس سے متعلق فرمایا گیا، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتباع، آپ کی پیروی اور آپ کی اطاعت اور فرما برداری کو اللہ رب العالمین نے اپنی اطاعت قرار دیا اور اپنی فرما برداری قرار دیا، اور اپنی رضا کو اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیروی سے مشروط فرمایا۔ قرآن کریم میں سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 میں اللہ رب العالمین نے کل کائنات کے مسلمانوں کے لیے، بالخصوص بالعموم ہر شخص کے لیے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو ایک کامل و اکمل نمونے کے طور پر بیان فرمایا۔ ارشاد خداوند یہ کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تحقیق تمہارے لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی و بہترین عملی نمونہ ہے۔ اور اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو لمن کان یرجو اللہ والیوم الاخر، یعنی اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تم اللہ پہ ایمان رکھتے ہو، ایمان کیسے رکھنا ہے وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ تمہارے لیے مشعل راہ ہے۔ والیوم الآخر، عقیدہ آخرت اگر تمہارا ہے،
اگر تم ایمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، اسلام سے تمہارا تعلق، اس کا تم دعویٰ کرتے ہو، تو فرمایا کہ تمہارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہر پہلو سے تمہارے لیے عملی نمونہ ہے. تم نے اس میں کامیابی کیسے حاصل کرنی ہے، اللہ رب العالمین کی رضا کیسے حاصل کرنی ہے، دنیا میں کسی بھی پہلو میں، کسی بھی فیلڈ میں اگر تم نے کامیابی حاصل کرنی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، آپ کا کردار ہمارے سامنے مشعل رہا. اس آیت کریمہ میں اس کی 2 تفسیر مفسرین نے فرمائی. ایک تو جنرلی جو تفسیر ہے کہ زندگی کے تمام پہلوؤں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہمارے لیے مشعل راہ ہے، اور دوسرا جو اس آیت کریمہ کا شان نزول چونکہ سورہ احزاب میں اور اس سے سیاق و سباق میں غزوہ احزاب سے متعلق تفصیل بیان فرمائی جا رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا کوئی بھی پہلو ہم اٹھائیں، اور بالخصوص یہاں جو بیان فرمایا گیا کہ جب غزوہ خندق ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کے مشورے سے جو کفار کا مقابلہ کرنے کے لیے خندق کھودنے کا جو اہتمام کیا گیا، اب ہم دیکھیں کہ دنیاوی طور پر کوئی صاحب ثروت یا صاحب منصب شخص ہوتا ہے تو وہ ان تکلفات میں نہیں پڑتا، وہ اپنے جو ملازمین ہوتے ہیں، خدام ہوتے ہیں، یا اگر کوئی سپہ سالار ہے تو اپنے ماتحت افراد سے یہ خدمات لی جاتی ہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہمارے لیے انتہا درجے کا کامل نمونہ ہے کہ اس مشکل ترین مرحلے پر بھی صعوبت والا مرحلہ ہے، تکالیف والا مرحلہ ہے کہ کئی افراد جو نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے ہیں یا جو ظاہراً اسلام کا دعویٰ کرنے والے ہیں، ان جو تکالیف تھی، صعوبتیں تھیں، اس سے پریشان ہو کر واپس چلے جاتے ہیں. تو لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کیا ہے کہ کل کائنات کے سب سے عظیم ترین منصب پہ فائز ہیں، امام الانبیاء ہیں، وجہ تخلیق کائنات ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ کدال اٹھائے ہوئے ہیں، صحابہ کرام کے ساتھ خندق کھود رہے ہیں، صحابہ کرام کے ساتھ وہ ساری کیفیات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں. بلکہ ایک موقع پر ایک صحابی رسول عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ بھوک کی وجہ سے حالت غیر ہو رہی ہے اور پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہیں، تو وہ اپنا پیراہن اٹھا کر وہ پتھر دکھاتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ کیفیت ہے. تو حضور نے جب اپنا پیراہن مبارک اٹھایا تو ایک نہیں بلکہ 2 پتھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باندھے ہوئے. یعنی یہ کیفیت ہے کہ اگر تم کسی منصب پر فائز ہو تو تمہارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کیسے نمونہ ہے کہ تم نے اپنے لیے آسائشوں کا اہتمام کر کے، اپنے لیے پرتعیش زندگی کا اہتمام کر کے یہ ساری چیزیں تم نے اختیار نہیں کرنی، بلکہ تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جو اسوہ حسنہ کا ایک بہترین ایک پہلو ہے، اگر تم اس کی پیروی کرو گے اور بالعموم کسی بھی زندگی کے شعبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو تم سامنے رکھو گے، آپ کا کردار تم سامنے رکھو گے، اللہ رب العالمین اس کردار کی برکت سے اور اس سیرت کی اتباع کی برکت سے دنیا میں بھی عزت عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی عزت عطا. کیا بات، بہت خوب. میں ناظرین کرام یہیں پر لینا چاہوں گا ایک وقفہ. بدستے خود سجے پیبند تو تھے مگر پوشاک پر دھبا نہیں تھا، یہ اس محبوب حق کا تذکرہ ہے وہ جس کی دسترس میں کیا نہیں تھا. وقفے کے بعد ہوتی ہے آپ سے ملاقات. اللہ اکبر. خوش آمدید ناظرین. میں بھی پردے سے پیچھے بھی علماء کرام سے بات کر رہا تھا کہ ایک آدمی دنیا بھر کے نظام کو بدل دیتا ہے. ایک آدمی ثابت قدمی کا وہ پہاڑ ثابت ہوتا ہے، صبر کا وہ پہاڑ ثابت ہوتا ہے کہ وہ صبر کے شبیر تیری شاخ سمردار، وہ ضبط کے جس ضبط میں عرفان عموم، وہ علم کہ قرآن تیری عطرت کا قصیدہ، وہ حلم کے دشمن کو بھی امید کرم ہے، وہ صبر کے شبیر تیری شاخ سمردار، وہ ضبط کے جس ضبط میں عرفان عموم ہے. دنیا کے سلاطین تیرے جاروب کشوں میں، عالم کے سکندر تیری چوکھٹ کے بھکاری، گردوں کی بلندی تیری پاپوش کی پستی، جبریل کے شہ پر تیرے بچوں کی سواری. یا رسول اللہ کروڑوں سلام آپ پر جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. سب چمک والے اندھوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی. آج اس نبی پر ہم کروڑوں درود السلام، ہر وقت نبی پہ درود پڑھا کریں، ہر وقت، کیونکہ آج ان کی سیرت سن کر جو ہے وہ جذبہ ایمانی جو ہے وہ یہ ایک سمندر ہے جو ٹھاٹھے مارتا ہوا اندر پیدا ہونے لگتا ہے. ہمارے آقا، ہم اپنے آقا کی عظمت تک نہیں پہنچ سکتے، ان کی عظمت بہت اونچی ہے، بہت بلند ہے، ماورائے عقل ہے. میں مفتی حسن نوید نیازی صاحب سے سب یہ ذاتی کیفیات ہوتی ہیں، آپ لوگوں سے بات کر کے ایمانی اور اسپریچول انسان کو انرجی ملتی ہے، اور اسپریچولی ہماری جو سب سے بہتر فیڈ ہے میں سمجھتا ہوں وہ حضور کی سیرت کا موضوع ہے. آپ سیرت بتاتے جائیں اور ہم سیرت سن کے گریا کنا رہے ہمارا دل اور ہم حضور کو یاد کرتے رہیں. میں سیرت طیبہ کے حوالے سے اس کی عصری و آفاقی اہمیت، ابھی دیکھیں نا ہم تو بات کر رہے تھے، میں نے آپ سے پوچھا مفتی صاحب ہاؤ از دس پاسبل کہ ایک شخص پوری دنیا میں انقلاب لیا اور قیامت تک اس کا نام لیا جاتا رہے، صرف اس کے ماننے والے نہیں بلکہ وہ جو اس کو فالو نہیں کرتے، مطلب فالو تو کرتے ہیں لیکن اس کے مذہب پہ نہیں ہے، اور وہ بھی انتہائی رسپیکٹ کے ساتھ نام لے کہ ان سے بہتر انسان بہرحال کائنات میں ہے ہی نہیں، نہ کہ ہمارے نبی تک
ان سے بہتر نہیں ہے کہ جن کی آپ بات کرتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عصری و آفاقی سیرت۔ جی دیکھیں، سب سے پہلے تو کیفیت کی جو آپ نے بات کی، کیفیت پہ صرف ایک شعر اور اس کے بعد آگے عصری اور آفاق کی اہمیت پر۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمہ اللہ نے حضور جان عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں جو ہے وہ کیا استغاثہ پیش کیا، قسمت ثور و حرا کی حرص ہے، چاہتے ہیں دل میں گہرا غار ہم، یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے غار حرا میں آپ نے قیام فرمایا، جیسے غار ثور میں آپ نے قیام فرمایا، ہم غار حرا اور غار ثور کی قسمت پہ رشک کرتے ہوئے یہ دعا کرتے ہیں، قسمت ثور و حرا کی حرص ہے، چاہتے ہیں دل میں گہرا غار ہم، ہمارے دل میں بھی کوئی ایسا غار ہو کہ جس میں آپ تشریف فرما ہوں، جلوہ فروز ہوں، آپ قیام فرمائیں۔ تو کیا بات ہے، حضور جان عالم علیہ السلام کو جو بھی جانتا ہے، جو بھی جاننے والا ہے، جو آپ کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرے گا اور درد مند دل رکھتا ہوگا، شرط یہ ہے درد مند دل رکھتا ہوگا، تو وہ اعلیٰ حضرت کی طرح یہی کہنے پہ مجبور ہو جائے گا کہ قسمت ثور و حرا کی حرص ہے، چاہتے ہیں دل میں گہرا غار ہم۔ سر ہیٹرز لورز بن گئے، بالکل ایسا ہی ہے، آج بھی یہودیوں کی مثالیں دوں، غیر جانبدار ہو کر، پارشل ہو کر نہیں، غیر جانبدار ہو کر نگاہ انصاف سے، نگاہ انصاف سے، نگاہ انصاف سے آپ کی سیرت پڑھے گا تو بے ساختہ یہی کہے گا جو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمہ اللہ نے کہا۔ اب عصری اور آفاق کی اہمیت کی طرف آئیے، دیکھیں حضور جان عالم علیہ السلام کی شان، سبحان اللہ، ورا والورا کیا کہنے آپ کی ذات۔ حضور میں آپ کا کلام بالا ہوتا ہے، آپ آگے بڑھتے ہیں۔ میں ایسے ایک واقعہ سنا تھا ایک بزرگ سے کہ غیر مذہب آپ کی سیرت پڑھ رہا تھا، غیر مذہب وہ سیرت پڑھتا جاتا تھا، اور جو سیرت کے سامنے رقے رکھے ہوئے تھے وہ بھیگتے چلے جاتے تھے۔ جو زندگی میں کبھی کسی مسئلے میں نہیں رویا ہو، جو قائدانہ صلاحیتیں رکھتا ہو اور وہ مسلمان بھی نہ ہو، آپ کی سیرت پڑھ رہا ہے اور اس کے آنسو نہیں رک رہے۔ اللہ بالکل ایسا ہی ہے۔ اور آپ دیکھیں جو لوگ کنورٹ ہوئے ہیں، جو لوگ کفر چھوڑ کر اسلام کے حلقہ بگوش ہوئے ہیں، آپ ان کے احوال اگر پڑھیں، پوری اس پہ بھی کتابیں باقاعدہ لکھی گئی ہیں، لوگوں نے اپنی وجوہات بیان کی کہ ہم کیوں مسلمان ہوئے، تو جب آپ ان کی وہ بایوگرافیز پڑھیں گے، ان کے وہ احوال پڑھیں گے، تو آپ کو دو چیزیں اس کے اندر بہت نمایاں نظر آئیں گی کہ جو اکثر کنورٹ ہوئے نا، اکثر کے کنورٹ ہونے میں دو چیزوں نے بڑا کردار ادا کیا۔ ایک تو حضور جان عالم علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے مطالعے نے، اور دوسرا قرآن مجید فرقان حمید کے مطالعے نے، کہ اکثر جو اپنا احوال یہ بیان کریں گے کہ جناب ہم نے حضور کی سیرت کا مطالعہ کیا، تو حضور کی سیرت کے مطالعے کے نتیجے میں ہمیں پتہ چلا کہ یہ دین برحق ہے، اور دوسرے کہیں گے ہم نے قرآن پڑھا، قرآن کے گہرے مطالعے کے نتیجے میں ہم نے شعوری طور پر اسلام کو، یہ میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ جو شعوری طور پر مسلمان ہوئے ہیں مطالعے کے نتیجے میں۔ باقی جن لوگوں نے کسی مبلغ کے، کسی دائی کے، کسی بزرگ کے حسن اخلاق سے متاثر ہو کر اسلام قبول کیا، ان کی بات الگ ہے۔ میں ابھی مطالعے والوں کی بات کر رہا ہوں کہ جو شعوری طور پر پڑھ کر اپنے مطالعے کے نتیجے میں، فکر کے نتیجے میں، غور و فکر کے نتیجے میں جو مسلمان ہوئے ہیں، ان کی اکثریت وہ جو سیرت طیبہ پڑھ کر ہوئے ہیں یا قرآن مجید فرقان حمید پڑھ کر ہوئے ہیں۔ تو ان دو چیزوں کی بڑی بنیادی اہمیت ہے۔ حضور جان عالم علیہ السلام کی شان ایسی ہے، آپ کی ذات شدہ صفات ایسی ہے کہ صحیح معنوں میں وہ محیر العقول کا جو لفظ ہے نا، وہ صحیح معنوں میں یہیں صادق آتا ہے۔ آپ اس کو سٹننگ کہیں، مائنڈ بلوئنگ کہیں، جو لفظ استعمال کرنا چاہیں، انگلش میں کہیں، عربی میں کہیں، اردو میں کہیں، فارسی میں کہیں، وہ سارے الفاظ آپ ایک دفعہ جو ہے وہ سامنے رکھیں، اور ایک دفعہ حضور جان عالم علیہ السلام کی سیرت طیبہ کو سامنے رکھیں، اور حضور کی بشری جہت کو سامنے رکھ کر پھر ان الفاظ کو دیکھیں، تو آپ کو پتہ چلے گا صحیح معنوں میں یہ لفظ بنے ہیں، وضع اسی لیے ہوئے ہیں کہ یہاں بولے جائیں کہ محیر العقول صحیح معنوں میں تو یہ ہستی ہے، بالکل ہر چیز، ہر چیز اپنے عروج پر ہے، کمال جو بھی ہے وہ اپنے عروج پر ہے، کمال جتنے بھی کمالات ہیں مخلوق میں درجہ کمال پر، تمام کمالات درجہ کمال پر مخلوق میں صرف حضور جان عالم علیہ السلام ہی میں نظر آئیں گے۔ یعنی ویسے تو آنچ خوبا ہمادارن بسیار خوبا، بالکل تو تنہا داری، سارے جو ہے بسیار خوبا دیدام لیکن تو چیزیں دیگری، خوبا تو ہم نے بہت دیکھے لیکن حضور کو مظفر وارسی نے ایک مسدس ختم کیا، کہتے ہیں کہ ہر ایک پیغمبر نہا ہے اس میں، ہجوم پیغمبراں ہیں اس میں۔ حضور جان علیہ السلام اپنی ذات میں آپ انجمن ہیں، اور سارا عالم جو ہے، سارا عالم آپ کی ایک ذات میں گم ہے۔ آئیے عصری اور آفاق کی اہمیت کی بات کریں تو آپ یہ دیکھیں، سرکار علیہ السلام کو آپ
کسی بھی اینگل سے دیکھیں، کسی بھی زاویے سے دیکھیں، وار سٹریٹجی کو دیکھیں، بطور جو ہے وہ جنگی مدبر دیکھیں، بطور جو ہے وہ سیاسی مبصر دیکھیں، بطور قانون ساز دیکھیں، بطور حکمران دیکھیں، بطور عام آدمی دیکھیں کہ جب سرکار علیہ السلام صرف ایک عام آدمی کی حیثیت سے لوگوں میں گھل مل کے زندگی گزار رہے تھے، مکہ مکرمہ کی بات کر رہا ہوں، اعلان نبوت سے قبل کی بات کر رہا ہوں، وہ حیثیت دیکھیں جب آپ ایک عام آدمی کی حیثیت سے آپ زندگی لوگوں کی نظر میں عام آدمی، حضور تو ویسے تو شروع سے اخص الخواص ہیں، لوگوں کے سامنے اس اینگل سے دیکھیں، نبی ہونے کی جہت سے دیکھیں، محض بشر ہونے کی جہت سے دیکھیں، داعی اور مبلغ ہونے کی جہت سے دیکھیں، اولاد ہونے کی جہت سے دیکھیں، والد ہونے کی جہت سے دیکھیں، شوہر ہونے کی جہت سے دیکھیں، کسی بھی زاویے سے دیکھیں، ہر زاویے سے حضور جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو اوج کمال پر نظر آئیں گے، اور ہر زاویے سے آپ روشنیاں بکھیرتے نظر آ رہے ہیں، کائنات ساری کی ساری آپ سے ہر شعبہ حیات میں اخذ فیض کرنے پر مجبور ہے، آپ سے اخذ فیض کیے بغیر زندگی کی گتھیاں سلجھائی ہی نہیں جا سکتی، چاہے جو ہے وہ عصری چیلنجز ہوں یا آفاقی چیلنجز ہوں، وہ سارے کے سارے سلجھنے حضور جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کے نور ہی سے ہیں۔ اور آپ دیکھیں دنیا کو جو تصور آپ نے دیا ہے مساوات کا، حقیقی مساوات کا تصور تو آپ نے دیا، آپ دیکھیں آج کل لوگوں نے تین کیٹیگرائز کیا نا، تین کیٹیگریز میں تقسیم کر دیا، پسماندہ، ترقی یافتہ، ترقی پذیر، جناب جس کے پاس مال و دولت جو ہے وہ زیادہ ہوگا وہ ترقی، یعنی اس کو یہ سمجھ لیں کہ دنیا کی جنت، اور جو ترقی پذیر ہیں یہ جنت کی طرف سفر والے مسافر ہو گئے، اور جو پسماندہ ہیں یہ وہ ہو گئے گویا زمین کا دوزخ کہہ لیں، زمین کا جہنم کہہ لیں۔ جو تیسرے نمبر والے ہیں ان کے کوئی حقوق نہیں، نہ اوپر چڑھ سکتے ہیں، جو پہلے نمبر والے ہیں سارے حقوق انہی کے ہیں، اور دوسرے والے جو میڈیوکر ہیں وہ تھوڑا ان کو بھی کچھ ریلیف ملے گا، لیکن یہ کیا ہے؟ طبقاتی تقسیم جو ہے، طبقاتی تفریق ہے، اور اس بدترین مثال ہے سرکار علیہ السلام نے کیا حقیقی میں کیا، فرمایا کوئی کسی نہ مال و دولت سے، نہ حسب سے، نہ نسب سے، کسی قسم سے کوئی تفریق نہیں ہوگی، تفریق ہوگی تو کس بنا پر ہوگی؟ صرف دو باتوں کی بنا پر ہوگی، ایک علم کی بنا پر تفریق ہوگی، اور دوسرا تقوی کی بنا پر تفریق ہوگی۔ تو آپ دیکھیں اس سے زیادہ، یعنی اس سے زیادہ کوئی ٹرانسپیرنٹ بنیاد ہو ہی نہیں سکتی انسانوں کے مابین امتیاز کی، یعنی اگر امتیاز کے قابل ہیں انسان کہیں تو وہ علم اور تقوی کی بنا پر امتیاز کے قابل ہیں، مال و دولت یا حسب و نسب یا رنگ نسل خطے کی بنیاد پر امتیاز کے قابل نہیں۔ تو صحیح معنوں میں وحدت آدمیت کا جو درس ہے وہ یہیں سے ملا، صحیح معنوں میں عدل و مساوات ہے وہ اسی درس سے ملی ہے آپ کی سیرت طیبہ سے، اور یہ آپ کی سیرت طیبہ کا آفاقی جز ہے، یہ ہر دور میں اس کی اہمیت اپنی جگہ پر برقرار ہے، اور کسی بھی زاویے، اسی طرح خواتین کے زاویے سے آپ دیکھ لیں، خواتین کو بھی آج خواتین کو بطور ورکر تو دنیا میں، مغربی دنیا میں اہمیت دی جاتی ہے، لیکن بطور ماں، بطور بیوی دنیا میں، مغربی دنیا میں عورت کی اہمیت نہیں، لیکن یہاں حضور کی سیرت سے پتہ چلتا ہے کہ ماں کتنی بڑی ہے، کہ بیوی کا کردار کتنا بڑا ہے، کہ سب سے اچھا اسے کردار دیا کہ جو بیوی کے ساتھ اچھا ہے، خیرکم لأہلہ، تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے، وانا خیرکم لأہلی، اور میں اپنے گھر والوں سے سب سے بڑھ کر اچھا ہوں، اور ماں کے لیے تو باقاعدہ الجنت تحت اقدام الامہات جو ہے وہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، یعنی جنت کو ماں کے قدموں کے نیچے قرار دے کر عورت کے اس حیثیت کہ ماں کتنی بڑی ہے اس کو واضح کیا، اس کو اجاگر کیا، بیوی ہونے کی جہت اس کی کتنی بڑی ہے اس کو اجاگر کیا، بیٹی ہونے کی جہت سے کتنی بڑی ہے اس کو اللہ کی رحمت سے تعبیر کیا، اس کو اجاگر کیا۔ یعنی کسی بھی زاویے سے آپ دیکھیں، مردوں کے حوالے سے دیکھیں یا خواتین کے حوالے سے دیکھیں یا بچوں کے حوالے سے دیکھیں، کسی بھی زاویے سے دیکھیں، سرکار علیہ السلام کی سیرت طیبہ آپ کو آفاقی نظر آئے گی، اس کے اندر ہر طبقے کے لیے، چاہے اس طبقے کا تعلق کسی بھی سطح کے ساتھ ہو، اس کے لیے رہنمائی بھی موجود ہے، اور اس کے لیے بالکل مناسب حال جو اس کے مناسب ہیں وہ تمام احکام اسی انداز پر موجود ہیں، اس کے تمام حقوق کی رعایت ملحوظ رکھی گئی ہے، عورتوں کے حقوق کی رعایت بھی موجود ہے، مزدوروں کے حقوق کی رعایت بھی موجود ہے، شاہوں کے حقوق کی رعایت بھی موجود ہے، عوام کے حقوق کی رعایت بھی موجود ہے، زوجین کے حقوق کی رعایت بھی موجود ہے، والدین کے حقوق کی رعایت بھی موجود ہے، اور اولاد کے حقوق کی رعایت موجود ہے، ہر سطح پر تمام حقوق کی رعایت ہمیں سرکار علیہ السلام کی سیرت طیبہ میں نظر آتی ہے۔ صحیح، انشاءاللہ کبھی موقع ہوا تو حضرت، اب تو وقت ختم ہو گیا، لیکن انشاءاللہ کبھی اس کی تفصیل بھی رعایتوں کی حضرت سے جانیں گے۔ بریک کے بعد ہوتی ہے آپ سے ملاقات۔ جی خوش آمدید ناظرین، آپ کا خیر مقدم، ایک مرتبہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت پہ ہم بات کر رہے ہیں۔
میں مفتی حسن نوید نیازی صاحب بہت خوبصورت تفصیل سے ہمیں بتایا ہے جو ہم نے ان سے سوال پوچھا تھا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آفاقی، عصری اور ابدی، سو بہت ساری ظاہر زاویوں سے آپ نے ہمیں بتایا کہ کس طرح یہ عصری اور آفاقی ہے سیرت النبی، کہ اس میں کہاں کہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں کہاں ظاہر ہر لہجہ جو بیہیویئرز ہیں وہ کیسے ہونے چاہیے، معمولات زندگی کیسے ہونے چاہیے آپ کے اقربا کے ساتھ، آپ کے رفقا کے ساتھ، آپ کی تجارت، آپ کی معاشی زندگی، آپ کی سیاسی زندگی، آپ کی مذہبی زندگی، آپ کی ذاتی زندگی، کسی زاویے سے بھی بات کریں، اللہ اکبر، رسول اللہ جیسی مثال نہ کوئی لا سکا ہے نہ کوئی لا سکے گا، تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ تیرے خالق حسن و ادا کی قسم۔ حسن و ادا کی قسم، اللہ اکبر۔ میں مفتی سید زیغم علی گردیزی شاہ صاحب سے پوچھوں گا، عام طور سے کہا جاتا ہے کہ جو سیرت ہے نا یہ اخلاق تک ہی محدود، اخلاق محمدی کو کہا جاتا ہے کہ سیرت النبی، آپ کے اخلاق کی بات ہوتی ہے۔ خیر اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ ام المومنین سے پوچھا کہ اخلاق، اور آپ نے فرمایا قرآن، اور اخلاق سے بہتر بھی سیرت کا کوئی باب ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن ابھی آپ لوگ بہت منفرد بات کر رہے ہیں کہ سیرت کے اور کتنے جز اور باب ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ مجھے یہ بھی جاننا ہے کہ صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سیرت النبی کو کس طرح اپنی زندگی پر اس کا اطلاق، یہ دونوں باتیں کنکلوڈ کر کے اگر آپ ارشاد فرمائیں۔ سلمان بھائی، سیرت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور کردار میں جامعیت ہے، اور زندگی کے کسی بھی پہلو سے متعلق اگر ہمیں رہنمائی چاہیے، صرف اخلاق نہیں بلکہ کسی بھی حیثیت سے زندگی کے کسی بھی پہلو سے متعلق اگر رہنمائی چاہیے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے ہمیں مل سکتی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو اگر صفحہ چبوترے پہ دیکھیں تو حضور مدرس کی حیثیت سے وہاں موجود ہے، اور اس جہالت زدہ معاشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم علم کی روشنی کو پھیلا رہے ہیں۔ پھر مسجد نبوی میں دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 5 وقتہ نمازوں کے آپ امامت فرماتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کا بندوں سے جو ایک تعلق ہے اس کو مضبوط فرماتے ہیں۔ پھر میدان جنگ میں دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سپہ سالار کی حیثیت سے موجود ہے، اور باوجود اس کے کہ اسلامی جو لشکر ہے اس کے پاس کبھی بھی افرادی قوت میں کوئی اکثریت نہیں رہی ہے، اور ظاہری طور پر جو سامان حرب ہے اس میں کوئی ایسی چیز موجود نہیں ہوتی جو مد مقابل سے ظاہراً اس کا مقابلہ اور موازنہ کیا جا سکے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سپہ سالاری اور جنگی جو حکمت عملی ہے وہ ہمیں اس قدر نظر آتی ہے کہ باوجود اس کے کہ کئی گنا بڑی افرادی قوت ہونے کے، مد مقابل اتنی بڑی قوت رکھتا ہے، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگی حکمت عملی کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے فتح عطا فرمائی۔ پھر اسی طرح اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو، آپ کی سیرت کو، آپ کے کردار کو اگر ہم ایک ریاست مدینہ کے حاکم کے طور پر دیکھیں تو اس معاشرے میں اور اس دنیا میں وہ زمانہ بھی ہم تصور میں لائیں کہ جہاں جو حاکم ہوتے ہیں، جو بادشاہ اور جو مناصب پر فائز افراد ہوتے ہیں، وہ سیاہ سفید کے مالک بن کر جائز و ناجائز کی تفریق ان کی ہاں مٹ جاتی ہے، اور اپنی منمانیاں کرنا اور اپنی ذاتی پسند ناپسند کا وہ خیال کرنا، ان ساری چیزوں کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کیا ہے کہ ایک حاکم کی حیثیت سے پوری کائنات کے لیے آپ کا اسوہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ بالکل۔ پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو دیکھیں، وفود آتے ہیں یا سفراء آتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ان سے معاملات فرماتے ہیں، یعنی بین الاقوامی تعلقات کے اس پیرائے میں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو لیں، یعنی ہمہ جہت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے، آپ کا پہلو ہے، اور اسی لیے بلکہ باوجود اس کے کہ عقیدے کا اختلاف اور مذہب کا اختلاف ہے، مائیکل ہارٹ نے جو کتاب لکھی 100 شخصیات کے حوالے سے، تو اس نے پہلی جو شخصیت اور مرکزی جو شخصیت جس کو قرار دیا، اور وہ باوجود اس کے کہ عیسائیت سے تعلق رکھنے والا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مذہب کو نہیں مانتا، آپ کا جو پیغام ہے اس کا وہ انکاری ہے، لیکن اس کے باوجود وہ یہ تسلیم کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ پوری کائنات میں اگر فلسفی بلا کا ہے، بے شک بے شک، یعنی دیکھیں نا حقیقت کے مطابق جو شخصیت اس ٹائٹل کی مستحق ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے لیے تو ہماری طرف سے جو اس طرح کے اعزازات ہیں یا القابات ہیں وہ ان کی حیثیت ہی کیا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پوری کائنات میں اگر اس کی نظر میں کوئی شخصیت ایسی ہے کہ جس کو پوری کائنات کے لیے مشعل راہ قرار دیا جا سکے، اور پوری کائنات کو جن کے در سے وابستہ کیا جائے کہ اگر تم نے کسی بھی حوالے سے رہنمائی چاہیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت تمہارے سامنے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیاسی لحاظ سے دیکھیں، مدینہ منورہ میں آپ نے جب ریاست قائم فرمائی، اور اپنے ہوں یا بیگانے ہوں، منصف کی حیثیت سے، ایک جج کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ہمارے سامنے ہے۔ سماجی لحاظ سے اگر اعلان نبوت سے پہلے کے اگر معاملہ دیکھیں، وہ جہالت زدہ معاشرہ ہے، وہاں اخلاقی اقدار کی کوئی اس میں
نام و نشان نہیں موجود وہاں، یا کوئی اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کیا ہے کہ اس معاشرے کو بھی پیار محبت سے آپ معمور فرما دیتے ہیں، جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی مواقع پر حجر اسود کی تنصیب کا معاملہ ہمارے سامنے ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ نہ فرماتے تو وہ ایک جنگ و جدال کا ایک لامتناہی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. بالکل صحیح. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اتنا حسین وہ جو فیصلہ ہے کہ باوجود اس کے کہ آپ اس چیز کے اہل قرار دیے جاتے ہیں کہ آپ چونکہ پہلے سب سے آئے ہیں اور فیصلہ جو ہوا تھا اس کے مطابق آپ یہ حجر اسود کی تنصیب فرمائیں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جو فیصلہ تھا اس کے مطابق سب کو آپس میں شیر و شگر فرمایا. صحیح. پھر ایک سربراہ کی حیثیت سے گھر کے سربراہ کو کیسا ہونا چاہیے، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت بطور شوہر، حضور نے خود مثال بیان فرمائی کہ میں تم میں سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہوں. تو کسی بھی لحاظ سے، کسی بھی جہت سے، اگر کسی بھی پہلو سے اور کسی بھی فیلڈ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجارت فرماتے ہیں، اور تجارت ایسی ہے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ آپ کے غلام آ کر آپ کو جو حضور کے احوال بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت کیسی ہے کہ کبھی کسی سے دھوکہ نہیں فرماتے، کبھی خلاف حقیقت کوئی کلام نہیں فرماتے، بلکہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معجزات سے متاثر ہونے والے افراد ہیں وہ چند گنتی والے ہیں، لیکن اخلاق و کردار سے متاثر جو افراد ہیں، جو اسلام قبول کرنے والے ہیں، کثیر افراد ہیں اور بے شمار افراد ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دیکھتے ہیں، کردار دیکھتے ہیں. ان میں وہ شخص بھی ہے جو اعلان نبوت سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تجارت کیا کرتے تھے. جب تجارت میں ان کے پاس مطلوبہ جو رقم تھی وہ موجود نہیں تھی، عرض کیا کہ آپ تھوڑی دیر یہاں انتظار فرمائیں، میں رقم لے کر آتا ہوں. کئی دن گزر جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں انتظار فرما رہے. اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے کہ کوئی شخص اتنی دیر انتظار بھی کر سکتا ہے. وہ اس خیال کے ساتھ کہ چلے میں محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر جاتا ہوں اور یہ رقم جا کر ان کو پیش کر کے معذرت کر لوں گا. لیکن وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا تو میری حیرت کی انتہا نہیں رہ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی مقام پر موجود ہیں، حضور نے اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں فرمائی. تو کسی بھی لحاظ سے اور کسی بھی شعبے میں، کسی بھی پہلو سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا، آپ کا کردار کا جائزہ لینا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارے سامنے بطور مثال موجود ہے، اور پھر حضور کے بعد آپ کی سیرت کو آپ کے صحابہ کرام نے پوری دنیا منتقل فرمایا، اور حضور کی سیرت کو تو اتنا کاپی کرنے والے تھے. یعنی اگر کسی مقام سے گزرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر کے لیے وہاں ٹھہرے، کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاید آرام فرمانے کے لیے، کسی کا انتظار فرمانے کے لیے، یا کسی بھی وجہ سے اگر ٹھہرے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عمل صحابہ کرام اس کو بھی نقل فرماتے ہیں. یعنی اتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو وہ کاپی کرنے والے ہیں، پوری دنیا کے سامنے اس کو پیش کرنے والے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سونے کی اداؤں کو بے شک فالو کرتے ہیں، آپ کے جاگنے کی، ہر ایک کیفیت کو. یعنی یہ تو وہ شب و روز کے معمولات ہیں. ایک ایک قدم آپ کا بغور دیکھتے تھے نا، بے شک، کہ مسجد میں کیسے داخل کر رہے ہیں آپ، جو ہے قدم مبارک، آپ باہر کون سا قدم مبارک رکھ رہے ہیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی رسول نے ایک دفعہ حضور جھاڑیوں کے پاس سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر مبارک کو تھوڑا خم فرما کر وہاں سے تشریف لے جاتے. اب ایک صحابی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، کچھ عرصے بعد حضور کے وصال ظاہری کے بعد وہاں سے گزرتے ہیں تو وہ اسی کیفیت میں گزرتے ہیں. اب پوچھا جاتا ہے کہ کیا وجہ ہے، تو آپ نے فرمایا کہ کوئی وجہ نہیں ہے، صرف وجہ یہ ہے کہ حضور نے یہ کیا تھا. اگرچہ یہاں وہ علت پائی نہیں جاتی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا تو وہ عمل بھی ہمارے لیے برکت کا باعث ہے. بے شک بے شک. جزاک اللہ شاہ صاحب. میں حضور آخری میرے پاس 2 منٹ بچے ہیں، میں یہ صحابہ کرام کے حوالے سے اگر آپ مجھے کوئی پیغام شامل کرنا چاہیں، کیسے انہوں نے حضور کی سیرت کو، میں سمجھتا ہوں ان سے بہتر سیرت بتانے والا کوئی سیرت نگار ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ صحابہ نے رسول اللہ کے روز و شب دیکھے ہوئے ہیں اور پھر اپنایا بھی، انہیں اڈیپٹ بھی کیا، یہ نہیں کہ صرف دیکھا ہے. جی دیکھیں شاہ صاحب، میں کہوں گا کہ حضور جان عالم علیہ السلام کی سیرت کو اگر ہم نے دیکھنا ہو، بنظر غائر دیکھنا ہو، تو تمام صحابہ کرام کو آپ دیکھیں اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو دیکھیں، ان سب کو کمپائل کریں تو ان سب کا مجموعہ جو ہے وہ حضور جان عالم علیہ السلام. یعنی یہ جتنے فضائل، کمالات، اوصاف، خصائص، اچھی عادات، اوصاف حمیدہ انبیاء علیہ السلام میں موجود اور حضور کے صحابہ میں موجود، حضور کی اہل بیت میں موجود، ان کو ملائیں، ملا کر جو ہستی آئے گی حضور جان عالم علیہ السلام، اور اضافی خصائص بھی. اور حضور کے کمالات کو، حضور کے اوصاف کو آپ نے الگ الگ دیکھنا ہو، اگر الگ الگ کر کے دیکھنا ہو تو کہیں آپ نے حضور کی صداقت کی جھلک دیکھنی ہو تو سیدنا صدیق اکبر نظر آئیں گے، کہیں آپ نے حضور کی عدالت کی جھلک دیکھنی ہو تو سیدنا فاروق اعظم نظر آئیں گے، کہیں حضور کی سخاوت
کی جھلک دیکھنی ہو، شرم و حیا کی جھلک دیکھنی ہو تو سیدنا عثمان غنی نظر آئیں گے، کہیں حضور کی شجاعت کی جھلک دیکھنی ہو تو مولا علی نظر آئیں گے، کہیں حضور کے حسن و جمال کی جھلک دیکھنی ہو تو حسنین کریمین نظر آئیں گے۔ تو آپ کسی بھی زاویے سے دیکھیں گے الگ الگ جو حضور کی جہتیں ہیں، گلمپسز کہتے ہیں نا انگلش میں، جھلکیاں، گلمپسز، جھلکیاں۔ تو اگر آپ نے حضور کے مختلف اوصاف کی جھلکیاں جھلک دیکھنی ہو تو وہ آپ یہ صحابہ کرام رضوان مقدس جماعت، اس جماعت کو آپ دیکھیں، آپ کو حضور کی ایک ایک ادا کی جھلک نظر آئے گی، کہیں کس فضل و کمال کی، کہیں حسن و جمال کی، کہیں صداقت، کہیں شجاعت، کہیں عدالت، کہیں سخاوت۔ حضور جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام، حسن و جمال، آخری جملہ بس اس پر اختتام کرتے ہیں، حسن و جمال اور فضل و کمال، میں کہتا ہوں اگر اس کی کوئی تصویر بنائی جا سکتی تو وہ تصویر جو ہے خاتم النبیین سیدنا محمد الرسول اللہ علیہ السلام ہی کی ہوتی۔ بے شک، بے شک۔ اور اس کے بعد جب اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ وہ لوگ جو بعد میں آئے اور وہ اس تصویر کو نہیں دیکھ سکے، وہ دیکھ لیں کہ ایک سینے سے مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک حسن اور حسین جن کے بارے میں کہا گیا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے۔ انفیکٹ اسی خانوادے میں حضرت علی اکبر کی بات ہوئی کہ صورت کے طور پہ ہم شکل مصطفیٰ تھے۔ یہ بات تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شمائل کو پیش نظر رکھتے ہوئے کی، لیکن آج ضرورت اس عمر کی ہے کہ وہ اخلاق جو جن اخلاق کے بارے میں کہا گیا کہ خلق عظیم، یعنی تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم۔ ہمیں ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہم پڑھیں، اپنائیں اور لوگوں تک پہنچائیں، یہی زندگی کا مقصد ہونا چاہیے۔ میرے تمام ینگسٹرز جو ہیں، میرے دوست، میرے ہم عمر مجھ سے چھوٹے جو بچے ہیں، ان سے میری گزارش ہے کہ ایسے بھٹکتے نہ پھرو در بدر، دنیا کے انٹرٹینمنٹ میں اندھے نہ ہو جاؤ۔ پلیز کم بیک ٹو قرآن اینڈ کم بیک ٹو محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔